بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآنی عربی کورس کے سلسلے میں آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ کل ہماری کلاس نہیں ہوئی، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں کم از کم اس کا قائل نہیں ہوں کہ کلاس میں استاد لیکن میں بہت دور گیا ہوا تھا، واپس ہی میں میرا تھا کہ میں واپس پہنچ جاؤں گا، لیکن نہیں پہنچ سکا۔ یقین کرو مجھے اس پروگرام کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے کل کی مجھے کلاس کے ضائع ہونے کا دکھ ہوا ہے۔ یہ میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب کلاس کے معاملے میں بڑا جو ہے نا اس کی پابندی کرتا ہوں۔ بہرحال جو قضا جو اللہ کے فیصلے ہیں اس کو بندہ نہیں کر سکتا۔ جو ہم نے سبق پڑھا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں زیادہ اس کو گہرائی میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا، اور اشارات کے ذریعے سے کوشش کریں گے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو پہلا والا سبق ہے وہ میں ایک دفعہ پھر دہرا لیتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلے والے سبق میں نے اس دن بتایا تھا کہ دیکھو جو فعل ہوتا ہے نا، جس کو ہم ورب کہتے ہیں، اس میں ظاہری بات ہے تین ہی زمانے ہوتے ہیں۔ ایک ماضی کا زمانہ ہوتا ہے جو گزرا ہوا ہوتا ہے، ایک حال کا ہوتا ہے، ایک مستقبل کا ہوتا ہے۔ جو حال اور مستقبل کے لیے عربی میں جو لفظ آتا ہے اس کے سٹارٹ میں آپ کے پاس 4 اشارات ہوتے ہیں، اور وہ اشارات میں نے بتائے تھے۔ ایک ہے یا، دوسری ہے تا، تیسری ہے حمزہ، اور نون ہے، جس کو آپ ملا کے آسانی کے لیے یتان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر حمزے کے نشان لگا دو، ورنہ یہ الف بن جائے گا، کیونکہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ اس لیے جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں ان کو عطائن، تاکہ یہ حمزے کو اپنی جگہ پراپر مل جائے، کیونکہ حمزے کی اپنی جگہ جو پراپر ہے وہ سٹارٹ میں ہے، کہیں اور اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھر وہ والی ترتیب جو ہم جس ترتیب پہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 3rd پرسن اور یہ 2nd پرسن اور یہ 1st پرسن، وہ والی ترتیب پھر جو ہے نا وہ برابر نہیں رہتی۔ اب یا اگر ہو، جیسے میں نے اس دن یہ آپ جو ہے نا کرتے ہیں، یہ یعبدو، اب حال کا معنی ہوتا ہے کرتا ہے، اور مستقبل کا معنی ہوتا ہے کرے گا۔ اب میں نے بتایا تھا کہ آپ کا جو روٹ ہوتا ہے نا، یہ تو نشان ہے، یہ اضافی چیز ہے۔ اصل جو روٹ ہے وہ عین با دال ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ تو جب آپ کو روٹ کا معنی، میں نے اس دن بتایا تھا کہ روٹ میں اکثر روٹ وہ ہوتے ہیں کہ تقریباً 85% وہ ہوتے ہیں کہ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور جنا روٹ کا معنی آ گیا، عبد کا معنی عبادت کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور یا کا آپ نے کہا کہ یہ معنی دیتا ہے کس کا؟ وہ کا، اور ساتھ میں جو ہے نا پورا یہ سٹرکچر کرتا ہے یا کرے گا، بیچ میں عبادت لگا دو تو معنی ہوگا وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اور اگر ہم ادھر اس کی جگہ یا کی بجائے ہم کیا لگا دیں؟ تعبد لگا دے، تو معنی ہوگا تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اعبد ہم کر دے اس کو تو معنی ہوگا میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، اور نعبد کا معنی ہوگا ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ اس دن کا سبق ہے۔ اچھا، پھر میں نے اگلی بات بتائی تھی کہ اگر اس سٹرکچر کو جو سامنے ہمارے ہے یعبدو، تعبدو، اعبدو، نعبدو، اس سٹرکچر میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ پہلا والا یہ جو یا تانون، اس پر ہم لگا دے پیش، اگر نہ ہو، اگر پہلے سے لگا ہوا ہو تو یہ تکلیف ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو آخر سے پہلے والا لفظ ہے اس کے اوپر لگا دے ہم کیا؟ زبر،
تو یہ یعبدو سے یعبدو ہو جائے گا. یعبدو کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. گویا کہ یہ معلوم سے مجہول ہو جائے گا. ایکٹیو سے یہ پیسیوں میں چلا جائے گا، پھر اس کا کرنے والا پتہ نہیں ہے. ہاں جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ جو ہے نا معلوم ہو جاتا ہے. تو یہ یعبدو سے بن جائے گا. جی بولیں. یعبدو. اور تعبدو سے، یہ تعبدو چونکہ لفظ ایسا ہے ظاہری بات ہے کہ تو عبادت کیا جاتا ہے، وہ تھوڑا سا وہ میننگ کے اعتبار سے یعنی کلمہ کفر بن جاتا ہے. نعبدو میں عبادت کیا جاتا ہوں، یا اعبدو جو ہے نا وہ اس لیے، لیکن میں صرف آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں. اب یہ جو میں نے کہا کہ اس سے پہلے آپ کیا لگانے، سب سے پہلے والے پہ پیش لگا دو اور آخر سے پہلے والے کو زبر لگا دو، تو یہ جو ہے نا پیسیو ہو جائے گا ایکٹیو سے. اچھا دوسری بات جو میں نے بتائی تھی آخر جو سبق ہمارا تھا کہ اگر اس کے آخر میں آپ الف یا الف نون اور یا واو الف یا واو نون، تو یہ تثنیہ ہو جائے گا، ڈوول ہو جائے گا، اور یہ کیا ہو جائے گا، جمع. اب دیکھو ہم قرآن میں کہیں پڑھتے ہیں مثلا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، لا کے معنی ہے نہیں، اعبد کے معنی ہے میں نہیں، میں عبادت کرتا ہوں، ما جس کی تعبدون، کفار سب، تم سب عبادت کرتے ہو، تم سب عبادت کرتے ہو. اب دیکھو یہاں پر اعبدو بھی ہے اور تعبدون بھی ہے. اسی طرح نماز میں ایاک نعبدو، تیری ہی ہم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اسی طرح جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم ایاک نعبدو، اللہم ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ صرف نعبدو کے ساتھ نہیں، آپ جو بھی جو ہے نا وہ لفظ لے لے، آپ کا یہی سٹرکچر یہی ہے. یعبدو وہی عین با دا روٹ، اور روٹ سے پہلے آپ جو ہے نا کیا لگاتے ہیں، یہ یا تا حمزہ نون، ان میں سے ایک لگاتے ہیں، اور آخر میں جو ہے نا تثنیہ اور جمع بنانے کے لیے، تثنیہ کے لیے الف یا الف نون اور جمع کے لیے واو یا واو نون. تو آپ کے سارے صیغے گویا کہ پوری گردان آپ کی کیا ہو جائے گی، بن گئی. اگر بندہ سمجھ جائے نا پھر اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی گردان بن جاتی ہے. یعبدو یعبدان یعبدون، تعبدو تعبدان تعبدون. وہ آ رہے ہیں جو سبق جس ترتیب سے میں چلا رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں مکس نہ ہو، ورنہ پھر وہ چیزیں مکس ہو جاتی ہے. اب یہ جو ہمارے پاس یہ پچھلا سبق ہے، ہمارے پاس دو سٹرکچر آ گئے. اب ایک سٹرکچر آ گیا ہمارے پاس یعبدو کا، جس کو ہم نے ایکٹیو کہہ دیا یا معروف کہہ دیا، اور ایک سٹرکچر ہمارے پاس آ گیا یعبدو کا، جس کو ہم پیسیو یا مجہول کہتے ہیں. اچھا اب اس سٹرکچر کو اگر ہم، یہ تو ورب ہے، اس سٹرکچر کو ہم اسم میں لے کے جاتے ہیں، اسی سٹرکچر کو ہم اسم میں لے کے جاتے ہیں. اب اسم میں یہ جو پہلا والا سٹرکچر ہے اس کو وہ کہتے ہیں، یہ والی شکل بنتی ہے، اور دوسرے والے کی یہ والی شکل بنتی ہے. ادھر اس کا یہ والی شکل بنتی ہے اور اس کی یہ والی شکل. اس کے معنی ہوں گے کرنے والا، اس میں والا والا معنی ہوگا، اور اس شکل میں، اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ کیا ہوا، کیا ہوا. اب جیسے مثلا آپ کہتے ہو قاتل، تو قاتل کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنے، مقتول کا معنی ہے قتل کیا ہوا، مقتول کا معنی ہوتا ہے قتل کیا ہوا. عابد کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، معبود کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ اس کو وہ فاعل اور یہ والا مفعول. اچھا یہ فاعل یہ ادھر سے یعبدو،
وہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے نا، وہ ادھر آگے کیا بن گیا؟ وہ عابد بن گیا۔ وہ کیا بن گیا؟ عابد۔ اور یہ جو یعبدو، وہ عبادت کیا جاتا ہے، یعنی اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب یہ جو جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ ادھر آگے کیا بن گیا؟ اب یہ عابد ہے۔ اور یہ اب دیکھو، آپ کوئی بھی لفظ لے لیں، ادھر آ کے وہ سٹرکچر میں چینجنگ، وہ جو ہے نا ورب ہے، اور ادھر یہ کس میں آ جائے گا؟ اسم میں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا یقتلو، اب یقتلو کے معنی ہے وہ قتل، جب ادھر آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ قاتلن بن جائے گا۔ اور یقتلو، وہ قتل کیا جاتا ہے، تو ادھر آ کے وہ کیا بن جائے گا؟ مقتول بن جائے گا۔ وہ کیا بن جائے گا؟ مقتول بن جائے گا۔ اسی طرح آپ کوئی بھی لفظ لے لیں، جی آپ بتائیں شہباز، یہ جو جوان ہے بھائی، یسجدو، یسجدو کے معنی ہے وہ سجدہ کرتا ہے، یسجدو کا معنی ہے اس کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ ادھر آگے وہ کیا بن جائے گا؟ سجدہ کرنے والا، اور ادھر بن جائے گا وہ کیا؟ یہ ہم جب کہتے ہیں نا مسجود الملائکہ، حضرت آدم کو کہتے ہیں نا مسجود الملائکہ، یعنی ملائکہ کا جس کی طرف انہوں نے سجدہ کیا ہے، سجدہ کیا ہوا ملائکہ کا، اور اللہ کیا ہے؟ مسجود ہے، اور بندہ کیا ہے؟ ساجد ہے، سجدہ کرنے والا ہے۔ اب کوئی بھی لفظ آپ جو ہے نا لے لیں، تو ادھر یہ جو ہے نا یقتلو، تو ادھر آ کے وہ ساجد ہو جائے گا، اور یقتلو ادھر آ کے وہ کیا ہو جائے گا؟ مسجود۔ اچھا، یہ جو فاعل ہے اور مفعول ہے، اس کی ایک شکل اور ہے، اس کی ایک شکل اور ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس شکل سے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ سٹارٹ میں اس کا مو ہوگا، سٹارٹ میں اس کا کیا ہوگا؟ مو، یعنی مو کا مطلب کیا ہے؟ میم ہوگا، اور اس میم کے اوپر پیش ہوگا۔ سٹارٹ میں اس کے کیا ہوگا؟ میم، اور اس میم کے اوپر پیش ہوگا، اور آخر سے جو پہلا والا لفظ ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگا، اس کے نیچے کیا ہوگا؟ زیر۔ یہ ادھر تو زیر ہوگا، باقی سیم اس شکل میں، لیکن ادھر جا کے یہ جو آخر سے پہلے والا لفظ ہوگا نا، اس پہ زبر آ جائے گا۔ اب جیسے میں مثال دیتا ہوں، مسلم، مو، باقی کو چھوڑ دے، لے آخر سے پہلے، مسلمن، مسلم کا مطلب ہے اسلام لانے والا۔ مؤمنن، مؤمن کا معنی ہے ایمان والا۔ مجرمن، مجرم کے معنی ہے جرم والا۔ مشرکن، مشرک کے معنی ہے شرک والا۔ یہ الگ سٹرکچر ہے اس کا ایک، کہ جس کے پہلے سٹارٹ میں مو ہوگا، یہ مو کے بغیر نہیں ہوگا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، وہ تو یہ والی دیکھو، قانتین یہ وہ والا سٹرکچر ہے، یہ والا قانت والا سٹرکچر ہے۔ والقانتین والقانتات والشاکرین والشاکرات والصابرین والصابرات، یہ دیکھو یہ والا سٹرکچر ہوگا یا یہ والا۔ ان دو سٹرکچروں سے، جیسے التائبون تائب، العابدون عابد، الحامدون حامد، السائحون سائح، الراکعون راکع، الساجدون ساجد، الآمرون آمر، الناہون ناہی۔ اب دیکھو یہ سارا یہی سٹرکچر ہے، آخر صرف واو نون لگا ہے، جمع بنایا اس کو، ان سب کے ساتھ جمع بنایا۔ اب یہ سٹرکچر ہے، اور یا یہ، اس کو میں دو لفظ لکھ لیتا ہوں ادھر، مؤمنن، مؤمن، تو مؤمن کا مطلب ہے ایمان لانے والا، اور مؤمن جس پر ایمان لایا گیا ہے، جس پر ایمان لایا گیا ہے، تو یہ مومن ہے، اور یہ مومن، یہ مسلم ہے،
اور یہ مسلم ہو جائے گا. مسلم، مسلم کا مطلب ہے کہ جس کو تسلیم کیا گیا ہے. مسلم کا مطلب ہے تسلیم کرنے والا، اور مسلم کا مطلب ہے جس کو تسلیم کیا گیا. یہ دو ہی شکلیں ہیں اس کی. اس کے علاوہ اس کی دنیا میں کوئی بھی شکل، دیکھو فاعل اور مفعول کی دو ہی شکلیں ہیں. ایک تو وہی فاعل والی شکل، اور دوسری یہ جو اس کو ہم جو ہے نا مؤمن، پہلے سٹارٹ میں میم اور آخر سے پہلے زیر، اور ادھر سٹارٹ میں میم اور آخر سے پہلے زبر. آپ دیکھو اب قرآن کریم میں جدھر بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں میں یہ جو ہے نا استعمال ہے. مثلا ان اللہ لا يحب الکافرین. اب یہ کافر، وہ آگے تو جمع والے نشانات ہیں. اسی طرح جمع بھی ہم نے اس کا پڑھا نہیں، یہ پڑھاتا ہوں. اسی طرح فاسق، فاجر، یہ سارے لفظ قرآن کریم میں جو ہے نا موجود ہے. اسی طرح یہ مومن ہے جو ہے نا مسلم ہے. عسیٰ ربکم ان یبدلہ خیرا منکم مسلمات، وہ تو جمع کی نشانی ہے. مسلمات، قانتات، یہ قانتات، تائبات. اب یہ ساری والی سٹرکچر ہے اور وہ ہے. تو یعبدو سے آ گیا فاعل میں عابد، اور یعبدو سے آ گیا مفعول میں معبود. وہ ورب میں ہے، اس کے معنی والا نہیں ہوگا، اس کا معنی ہے عبادت کرتا ہے یا کرے گا. اور ادھر جو معنی ہوگا عبادت کرنے والا، اور جس کی عبادت مطلب ہے کی جا رہی ہے. یہ جو ہے نا معنی، تو یہ اسم ہے اور وہ جو ہے نا کیا ہے، ورب ہے. اب اس کی جو جمع ہے، ان دونوں کی جمع بھی سیم ہے، یا لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اس کے ڈوول میں جو ہے نا دو شکلیں آئیں گی. ایک تو تثنیہ میں یہ، اور یا یہ. اسم میں یا آنی یا آئینی. مسلمانی، پہلے وہ اوپر، مسلمانی یا مسلمینی. مسلمانی یا مسلمینی. مؤمنانی یا مؤمنینی. ساجدانی یا ساجدینی. رجلانی یا رجلینی. یہ ڈوول ہے. ایک قرآن میں ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. یہ جو ہے نا اس میں شہیدین، یہ والی صورت ہے. اور یا کبھی ہوگا شہیدانی، شہیدان الف کے ساتھ. اور اس میں جمع میں یہ پہلے اونا اور یا اینا. اونا یا اینا. مسلے اور مسلے مینا، مینی نہیں، مینا. جب مینا ہو تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے، جمع. مؤمن سے مؤمنون یا مؤمنینا. مسلمون سے جی بولے مسلمون اور مسلمینا. مجرمون سے اور مجرمین. اسی طرح کافرون سے کافرون یا کافرینا. اور مشرکون سے مشرکون اور مشرکینا. کون سے؟ اچھا یہ جو یہ الف نون ہے، یہ اس کو آپ سمجھ لیں، یہ پیش ہے. یہ کیا ہے؟ پیش. جیسے آپ کہتے ہو نا مسلمون، تو یہ الف نون اور یہ واو نون یہ نشانی ہے پیش کی، کہ یہ پیش ہے اس کے آخر میں. اور یہ والی جو صورت ہے، یہ والی، یہ زیر ہے اور زبر ہے. اب دیکھو مثلا یہ جو انا ہے نا، انا، یہ لفظ انا، یہ
اس کے بعد جو اسم آتا ہے نا وہ اس کو زبر دیتا ہے، اس لیے پڑھیں گے ان المسلمین، مون نہیں پڑھیں گے، ان المسلمین بتا رہا ہے کہ یہ مینا بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، زیر یا پیش، لیکن وہ مشکل میں ڈال رہے ہیں آپ جو ہے نا سوال کر کے لوگوں کو. میں مشکلات سے بچا رہا ہوں، مشکلات سے بچا رہا ہوں کہ یہ شکل ہے، یہ سٹرکچر ہے. قرآن میں آئے آپ کو پتہ ہو کہ بھائی یہ سٹرکچر یہ تثنیہ کا ہے اسم میں، اور یہ والا سٹرکچر یہ کیا ہے، جمع کا ہے جو نا. اب یہ اونا اور اینا، جیسے مسلمون سے مسلمونا، اب مثلا ہم 6 7 8 لفظوں کا تثنیہ بنا لیتے ہیں تاکہ زبان پہ چڑھ جائے. اب مؤمنون سے ڈوئل بنانا ہے، مؤمنون سے مؤمنان دونوں بنائے، مؤمنون سے مؤمنان مؤمنین، جی مؤمنون سے مؤمنان مؤمنین، مجرمون سے جی عابدن سے دین، اسی طرح جو ہے نا ساجدن سے ساجد دانی ساجدین، اسی طرح راکعن سے راکعان راکعین. اب جمع بناتے ہیں تو راکعن سے راکعون اور راکعین، راکعون اور راکعین. اب دیکھو جیسے میں نے وہ آیت پڑھی ہے کہ التائبون، میں ایک منٹ میں لکھ کے بتاتا ہوں تھوڑا سا آپ کو، وہ لکھا ہوا نہ ہونا پھر وہ. یہ ایک آیت ہے قرآن کی 11ویں پارے میں، اس کو ہٹا دے، اس کو بھی ہٹا دے، اسٹارٹ سے الف لام کو ہٹا دے، یہ جو نشانات ہیں نا آگے پیچھے اس کو ہٹا کے آپ بیچ میں جو وہ ہے نا روٹ اس تک پہنچ جاتا ہے. بیچ میں لفظ کیا ہے، تائب. تائب کا مطلب وہی توبہ کرنے والا، اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں بندہ توبہ تائب ہو گیا. واو نشانی ہے کس کی، جمع کی. التائبون وہ توبہ کرنے والے. آگے ہے العابدون، یہ الف لام بھی ہٹا دے، یہ واو نون بھی ہٹا دے، جمع کی نشانی، بیچ میں لفظ کیا ہے، عبادت کرنے والے. الحامد، اب حامد یہ الف لام ہٹا دے، ادھر حامد حامیم دال حمد سے ہے، حمد کا معنی کیا ہے، تعریف، تعریف کرنے والے. اب دیکھو یہ سارے لفظ ہے، الراکعون الساجدون، آگے آخر میں ایک لفظ ہے الآمرون. اب یہ واو نون ہٹا دو، الف لام ہٹا دو، لفظ کیا ہے، عامر. عامر امر سے ہے، امر کا مطلب کیا ہے، حکم دینا، وہی حکم دینا. الآمرون بالمعروف نیکی کا، والناہون عن المنکر، اور منکر دیکھو اس ادھر یہ منکر ادھر اس کی طرح ہو گیا، منکر جس کو روکا گیا، وہ چیز جس کو روکا جاتا ہے وہ منکر ہو گیا. تو یہ سارے جنا وہ لفظ ہے جو واو نون کے ساتھ اس کی کیا آ رہی ہے، جمع آ رہی ہے. تو التائب سے التائبون التائبین، الحامد سے الحامدون الحامدین، الراکع سے الراکعون الراکعین، الساجد سے الساجدون الساجدین. یہ آپ کا جناب وہ یہ جمع اور اس کے بنانے کا طریقہ ہے. پورا سبق ہمارا جو آج کا جو ہے نا کل کے سبق کے ساتھ ملا کے کہ بھائی جو ہے نا وہ جو فعل مضارع کے جس کو ہم حال اور مستقبل کہتے ہیں، 3 جو ہے نا اس کے نشانات، 4 نشانات ہے، ایک یا ہے، ایک تا ہے، ایک حمزہ ہے، ایک نون ہے. اب ان نشانات جہاں جہاں ہو تو یہ جو ورب ہوگا وہ یا حال کو بتائے گا یا مستقبل کو بتائے گا. پھر جو ہے نا یہ اس کا ایک تو ایکٹیو حالت ہوتی ہے، دوسری اس کی پیسیو حالت ہوتی ہے.
جو معلوم اور مجہول جس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ایکٹیو سے پیسیو بنانا ہے تو پہلے سٹارٹ میں اس کے پیش یعنی پہلے حرف پر پیش اور آخر سے پہلے والا جو ہوتا ہے اس پر زبر کر دو، جیسے یعبدو سے یعبدو، یہ اس کی شکل بن جائے گی۔ تثنیہ بنانا ہے، ڈوول بنانا ہے، الف لگا دو یا الف نون دونوں لگا دو، دونوں صورتیں ہیں، کبھی الف لگا ہوتا ہے صرف اور کبھی الف نون دونوں لگتے ہیں۔ اس کا جمع بنانا ہے تو واو لگا دو یا پھر واو نون لگا دو، دونوں صورتیں ہیں۔ وہ پیچھے کیوں واو آتا ہے، کیوں واو نون آتا ہے، یہ لمبی کہانی ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، لیکن آپ کو یہ ہو کہ بھئی یہ تثنیہ ہے، ڈوول ہے اور یہ جمع ہے۔ پھر اس کو اگر آپ لے کے جاتے ہیں اسم کی طرف تو اس کی دو ہی شکلیں بنتی ہے، ایک شکل پہلی والی شکل فاعل کی بنتی ہے اور دوسری والی شکل مفعول کی بنتی ہے۔ فاعل والا وہ جو ایکٹیو ہے اس سے بنتے ہیں، جیسے یعبدو سے عابد، اور جو دوسری شکل ہے مفعول والی وہ پیسیوں سے بنتی ہے، جیسے یعبدو سے معبود والی شکل وہ بنتی ہے۔ اس کی ایک شکل اور ہے اور وہ میں نے بتایا کہ سٹارٹ میں جو نا میم کے اوپر پیش ہو اور اگر آخر سے پہلے والے پر زبر ہو تو یہ والا، یہ معنی اس کا فاعل والا ہی ہوگا۔ شکل تو فاعل والی نہیں ہے لیکن معنی اس کا فاعل والا، جیسے عابد کا معنی عبادت کرنے والا تو مومن کا معنی ہے ایمان والا یعنی والے کا معنی، اور اگر آخر میں جو نا آخر سے پہلے والے پر زبر دے دیا جائے تو اس میں جو معنی ہوتا ہے وہ مفعول والا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اسی کا ڈوول اور جو نا وہ بنانا ہے تو اس کا ڈوول بنتا ہے آنی اور آئینی آخر میں لگانے سے، اور جمع بنتا ہے اونا اور اینا آخر میں لگانے سے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس سے متعلق سبق سے متعلق اگر کوئی سوال ہے، مزید سبق نہیں پوچھنا، اس سے متعلق اگر کسی کا سوال ہے تو وہ بتا دیں، اگلا نہیں پوچھنا۔ جی 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 دونوں کے لیے جمع کے رول ہے۔ یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا مشکور، شاکر، مشکور، یعنی ہم دیکھو اردو میں کتنے ہم غلط لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں تیرا بڑا مشکور ہوں، غلط ہے، میں تیرا شاکر ہوں۔ شاکر یعنی شکر کرنے والا، جو شکر ادا کرتا ہے، مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ تو شاکر جیسے شاکرن شاکران شاکرون ہوتا ہے، اسی طرح مشکور مشکوران مشکورون ہوتا ہے۔ تو جیسے شاکر میں الف نون لگتا ہے، واو نون لگتے ہیں، اسی طرح مشکور میں بھی واو نون اور الف نون لگتے ہیں۔